بہت سے کپلس جو میرے پاس آتے ہیں آلموسٹ مور دین 80% آف کپلس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل ان کو جینڈر کا پتہ چل سکے. موسٹ آف دا ٹائمس جو اسپیسیفکیشنز یہ بھی ہوتی ہیں کہ مدر کو شاپنگ کرنی ہوتی ہے کہ اگر گرل ہے یا بوائے ہے تو اکارڈنگلی جو ہے وہ اس حساب سے شاپنگ کر سکیں. لیکن بہت سی فیملیز میں کیونکہ بیٹے کے لیے بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے, تو ان کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جی ہمارا جینڈر ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم تھوڑی سی رسپیکٹ ہی ایٹ لیسٹ گین کر سکیں. ملٹیپل فیملیز میں وہ خواتین جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ اس بیسس پہ نہیں دی جاتی کہ کیونکہ ان کے پاس بیٹیاں ہیں, اور ساتھ ہی ان کی جو کوہارٹس ہیں, یعنی اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اور اس میں دیکھا جائے کہ اگر ان کی دیورانیاں یا جٹھانیاں ان میں کسی کے بیٹے ہیں تو ان کو جو رسپیکٹ یا جو ان کو آنر دیا جاتا ہے وہ ان خواتین کو نہیں دیا جاتا. اور اسی وجہ سے بہت سی جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے یہ جاننے کی کہ ڈیورنگ پریگنینسی ہی ان کو ایز ارلی ایز پاسبل اپنے بیبی کا جینڈر پتہ چل سکے. آج کی ویڈیو میں ایک میں بہت ہی انفارچونیٹ جو انسیڈنٹ ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں, جس میں الٹرا ساؤنڈ کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے ایک بہت ہی پرابلمٹک جو ہے وہ سین کریٹ ہو گیا, پیشنٹ کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہو گیا. لیکن الحمدللہ شکر اس رب کی ذات کا کہ ہم نے ٹائملی انٹروین کر کے ماں اور بچے دونوں کو بچا لیا. میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس, اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں ایک ایسا کیس. میں اپنے گھر پہ تھی, ہم اپنا فیملی ٹائم جو ہے وہ گزار رہے تھے کہ اچانک مجھے فون آیا کہ ایک پیشنٹ آئی ہے ایمرجنسی میں جو کہ آلموسٹ 9 months پریگننٹ ہیں اور وہ ہیویلی بلیڈ کر رہی ہیں. پیشنٹ کے جو جسم ہے اس کے اوپر نیل بھی ہیں, نشانات بھی ہیں, شی از کنٹینیوسلی کرائنگ, اور ساتھ ہی ساتھ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. جب بیبی کا ہارٹ بیٹ چیک کیا گیا تو بیبی کی جو ہارٹ ریٹ تھا وہ ابو 170 تھا, 175 178 اس رینج میں تھا, اور پیشنٹ کا جو ایبڈومن تھا, جو اس کا پیٹ تھا, وہ بہت زیادہ ٹائٹ تھا اور ٹینس تھا. جس میں جب مجھے یہ بتایا گیا تو میں نے ان کو ایمرجنسی پیشنٹ کا ایمرجنسی سی سیکشن پریپیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایڈوائس دے دی, بیکاز ہمیں ماں اور بچے دونوں کو بچانا ہے. اگر ہم بلیڈنگ جو ہے وہ ہونے دیں اور نارمل ڈیلیوری کا ویٹ کریں تو ماں کولیپس کر سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ خدا نخواستہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو بچے کو بھی ہم لوز کر سکتے تھے. اور فارچونیٹلی جو ماں تھی اس کا جو بلڈ گروپ تھا وہ پازیٹیو تھا, اور ہمارے بلڈ بینک میں ریسنٹلی ہی کسی نے ایک پازیٹیو بلڈ گروپ کا جو ایک بیگ تھا وہ ہمیں ڈونیٹ کیا ہوا تھا. بائی دا ٹائم اس کو کراس میچ کیا گیا, جب تک میں ہاسپٹل پہنچی میری ڈاکٹرز کی ٹیم نے, میری سٹافس نے پیشنٹ کو ریڈی کر دیا تھا. ساتھ ہی ہم نے چائلڈ اسپیشلسٹ ان کو بھی ریکویسٹ کر دی, ہمارے بہت جو ایکسپیرینس چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں وہ آن بورڈ تھے, ان کو بلا لیا گیا, اینستھیزیا ٹیم کو انفارم کر دیا گیا. ہم نے ہر چیز جو تھی وہ پریپیئر کر کے پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر شفٹ کیا. ودن 5 to 10 minutes ہمارا پروسیجر سٹارٹ ہو چکا تھا اور بیبی ہم نے نکال لیا. جب بیبی نکالا تو وہ تھوڑا ڈسٹریس میں تھا. ایک تو ایبڈومن واز فل آف بلڈ, جو اس کا یوٹرائن کیوٹی تھی کیونکہ آنول پھٹ چکی تھی, اور وہ سارا بلڈ جو تھا وہ یوٹرس میں کلیکٹ ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے جو ایبڈومن تھا وہ بھی بہت زیادہ ٹینس تھا, اور بچے کو خون کی سپلائی کیونکہ کم ہو رہی تھی. تو بچے کا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹیکل سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب بچے کو آکسیجن یا بلڈ نہیں جا رہا ہوتا تو بچے کا اپنا دل جو ہے وہ تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی باڈی میں آکسیجن اور بلڈ کو پمپ کرے. لیکن ہم اس سائن کو پک کر کے کہ بچہ اس کا مطلب ہے ڈسٹریس میں ہے, ہم اپنے جو ڈیسیجنز ہیں وہ لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں جی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, اچانک ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے, تو جی بس اتنی سی بات پہ انہوں نے آپریشن کر دیا. یہ اتنی سی بات نہیں ہوتی, یہ ہمارے لیے وہ سگنل ہوتا ہے کہ اگر بچے کی ہارٹ بیٹ 120 سے لے کر 160 کے درمیان ہے, آل از گوئنگ ویل. جیسے ہی 120 سے کم ہوتی ہے یا 160 سے اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ ڈسٹریس میں جا رہا ہے.
خیر ہم نے بچے کو نکالا، ہم نے بچے کو نکال کے پیڈیٹیشن کو ہینڈ اوور کیا. ہمارے پیڈیٹیشن نے بہت اچھی طرح سے بچے کو ریسسیٹیٹ کیا, ہمیں اوکے سگنل دیا, اور بیبی کو وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے نرسری میں شفٹ کرنے کا کہا. بائی دا ٹائم میں نے پروسیجر کمپلیٹ کیا. میں پروسیجر کمپلیٹ کر کے جب باہر گھر والوں سے ملنے گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر مجھے خاتون کی صرف مدر اور ان کا بھائی ملا. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ وہاں پر نہیں تھے, بلکہ اس وقت یہ بھی میری ٹیم کو اسٹرینج لگ رہا تھا کہ جو ہم سائن لیتے ہیں, کنسینٹ لیتے ہیں, اس کے لیے ہسبینڈ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. خیر انہوں نے کہا جی ہسبینڈ کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو سائن ہم خود ہی کریں گے, تو اس کے بھائی نے سائن کیے. اب جب میں باہر گئی اور میں نے ان کو بتایا, ان کو کانفیڈنس میں لیا, ان کو بتایا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے اور اس طرح سے بیبی اب تھوڑی دیر نرسری میں رہے گا, پھر ماں کے ساتھ شفٹ ہو جائے گا, تو اس کی مدر نے شی اسٹارٹیڈ کرائنگ. میں ان کو لے کر, ہمارا جو ویٹنگ ایریا ہے میں اس میں بیٹھ گئی, ہمارا ایک کاؤنسلنگ ایریا ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آلریڈی ان کی بیٹی کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ نارمل ڈیلیور ہوئی ہیں. یہ تیسری جو بیٹی ہے, جو تیسرا بچہ ہے, اس میں اس کو 7ویں مہینے میں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اس کی بیٹی ہے. تب سے اس کے گھر والے جو ہیں اس کو مس ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں, اس کو بہت زیادہ سٹریس دے رہے ہیں, ٹینشن دے رہے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, اور تھوڑا سا جو فزیکل ٹارچر ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے. تو اس کو وہ برداشت کرتی رہی. اس لڑکی کی ہمت تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو فیس کرتی رہی. الٹیمیٹلی جب اس کا ابھی 9th منتھ کیونکہ کمپلیٹ ہوا تھا, اس کو پینز آنا شروع ہوئی, تو آبویسلی کیونکہ پہلے اس کی دونوں نارمل ڈیلیوریز ہیں, تو اس کو تھا کہ اب مجھے ہاسپٹل لے کر جائیں گے اور میری ڈیلیوری ہوگی. تو انہوں نے اس کے ساتھ مس بیہیو کرنا شروع کیا, اس کو فزیکلی اس کو ابیوز کیا, اس کو مارا پیٹا. خیر وہ کسی طرح سے وہاں سے جان بچا کے اس نے اپنے گھر والوں کو کال کیا ہوگا یا جس طرح بھی, اس کی جو اپنی فیملی ہے, ماں اور بھائی, پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کر آ گئے, اور پھر ہم نے اس طرح سے آگے اس کی سارا جو پروسیجر کیا. لیکن اس میں اسٹرینج بات یہ تھی کہ جو کہ ہمیں الرٹ کیا کہ بیٹی تو نہیں تھی, اس کا تو بیٹا پیدا ہوا تھا. اور جب میں نے ان کی مدر کو اور ان کے جو لڑکی کے بھائی کو بھی بتایا, تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری ہی پیشنٹ کا کیس کیا ہے. اب یہ بھی ہمیں شیورٹی تھی کہ یہ اسی پیشنٹ کا بیبی ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک پروسیجر ہو رہا تھا اور وہ وہی پیشنٹ تھی. اس کی مدر تو سجدے میں گر گئی. خیر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوئی, ان کو ہم نے سمجھایا بجھایا, صحیح طرح سے ان کو ڈیل کیا. پرابلم کیا ہے, پرابلم کہاں تھا, اس کیس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے لیولز پہ پرابلم ہے. سب سے پہلا لیول جو کہ پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں, اور اگر وہ کمپلینٹ کرتی ہیں تو ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ اب تم جا چکی ہو, اب تمہاری جنازہ ہی آئے گا, تم نے وہیں سیٹل ڈاؤن ہونا ہے. وہ خود لیڈی جو اس ٹارچر کو برداشت کرتی ہے, جو اس کے ساتھ ابیوزنگ ہوتی ہے اس کو برداشت کرتی ہے. اس کے بعد وہاں کے اس کے جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا بیہیویئر, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارے ڈاکٹر. اب وہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے جو سکینز ہیں وہ پلیز آپ لوگ ایکسپرٹ ریڈیولوجسٹ سے کرایا کریں. 5-6 لاکھ کی مشین ہے, ہر جو ہے LHVs یا نرسز جو ہیں جو ان ایکسپیرینس لوگ ہیں, ایون کے ٹیکنیشینس ہیں, انہوں نے مشینز خریدی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں اپنی دکانیں بنا کے الٹرا ساؤنڈ کرنے بیٹھے ہیں. پتہ ہے یا نہیں پتہ, ایک تکا لگا دیتے ہیں جی آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے, کبھی تکا چل جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے, تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی غلطی ہو گئی, الٹرا ساؤنڈ میں صحیح نہیں پتہ چلتا. لیکن ہمیں ان سب لیولز پہ کریکشن کی ضرورت ہے. اور میری ہر دفعہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنا پریگنینسی کا ٹیک اپ اپنا چیک اپ کے ساتھ کر رہی ہیں, اپنی ڈاکٹر کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ رہیے, اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ڈگوں پہ جا کر سکینز نہ کرائیں. اب بعد میں جب اس لڑکی کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا ہے, تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی, لیکن تب تک وہ شاید اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے چکی تھی. کچھ ہی دن پہلے وہ میرے پاس آئی ہے, میں نے اس کے سٹچز آؤٹ کیے ہیں, الحمدللہ وہ بچہ بھی ٹھیک ہے, اور اس نے خود مجھے بتایا ہے کہ اب میں سٹینڈ لوں گی, اور اب میں اپنے بچوں کو, وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی, شاید اس نے اب سوچا ہو کہ وہ خود جاب کرے گی یا آگے کس طرح سے اس کو لے کر چلے گی, لیکن اب اس نے اس چیز کا انکار کیا کہ اب میں مزید جو ہے یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی, بیکاز یہ نہ صرف اس کو ٹراماٹائز ہو رہی تھی بلکہ اس کے بچے بھی جو ہیں وہ اس سے سفر ہو رہے تھے. سو پلیز اگر آپ کی ویسینٹی میں یا آپ کی فیملی میں بھی ایسا کوئی سیناریو ہے تو اس کو بہت پازیٹیولی ڈیل کریں اور اس کو بہت پازیٹیولی ہینڈل کریں, بیکاز دس کین رن ان جنریشنز. تھینک یو.